السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ شمع نظرات اس بیان کو مکمل سماعت فرمائیں۔ تلوار کا اس قدر دھنی تھا کہ جو اس کے مقابلے میں جاتا ٹک نہیں پاتا تھا، قتل ہونا یقینی ہوتا اس کا۔ اتنی تیز رفتاری کے ساتھ تلوار چلاتا تھا کہ سامنے والا اس کے تلوار بازی کے ہنر کو دیکھ کے سمجھ ہی نہیں پاتا تھا کہ کب وار کیا، کدھر مارا اور کدھر نکل گیا۔ اتنی پھرتی اور اتنی اس کے اندر تیزی تھی۔ جب وہ میدان میں اترتا ہے مشرکین خوش ہوئے کہ اب جرہ میدان میں آیا ہے، اب مسلمانوں کی خیر نہیں۔ اور ان کے گمان کے مطابق وہی ہوا کہ جرہ نے پے در پے حملے کرنے شروع کیے، جو صحابی اس کے مقابلے میں آتا شہید ہو جاتا۔ حضرت ابو عبیدہ نے دیکھا کہ میرا باپ جرہ میدان میں اترا ہے۔ مشرکین خوش تھے کہ جرہ بہادری کے جوہر دکھا رہا ہے، مسلمانوں کو قتل کر رہا ہے۔ حضرت ابو عبیدہ نے دیکھا، ضبط نہ کر سکے، سرکار کی خدمت میں گھوڑا لے کر آتے ہیں، عرض کرتے ہیں اللہ کے نبی میرا باپ جرہ میدان میں آیا ہے۔ یا رسول اللہ تلوار کا بہت بڑا دھنی ہے، تلوار چلانے میں ماہر ہے، بہادر ہے، دونوں ہاتھ سے تلوار چلاتا ہے، اور نتیجہ یہ ہے کہ جو اس کے مقابلے میں جائیں گا سرکار مارا جائیں گا، اس کا مقابلہ اتنا آسان نہیں۔ حضور مجھے اجازت دیجیے کہ میں اپنے باپ کے مقابلے میں جاؤں۔ سبحان وجہ اللہ۔ یہ ہے کہ وہ ہنر جو وہ جانتا ہے وہی ہنر میں بھی جانتا ہوں، کیونکہ استاد میرا باپ ہی ہے، میں نے اسی سے یہ ہنر سیکھا ہے۔ جب میں نے اس سے سیکھا ہے تو اس کی کاٹ میرے ہی پاس ہے۔ سرکار مجھے اجازت دی۔ اللہ کے نبی نے کہا اے ابو عبیدہ تجھے اجازت نہیں، میں نہیں چاہتا کہ آنے والے دور میں تاریخ یہ لکھے کہ محمد ایک ایسا دین لایا جس نے باپ اور بیٹے کو مد مقابل کھڑا کر دیا۔ میں یہ الزام اپنے سر لینا نہیں چاہتا۔ اے ابو عبیدہ تیرے باپ کے لیے بہت سارے صحابہ کافی ہے، تو فکر نہ کر، تیرا باپ زندہ نہیں رہ پائیں گا، کوئی نہ کوئی سے ضرور قتل کر دیں گا، لیکن میں تجھے اجازت نہیں دیتا۔ سرکار نے اجازت نہیں دی۔ حضرت ابو عبیدہ گھوڑا لے کے پھر میدان میں اترے، اجازت نہیں ملی، جنگ میں مشغول ہوئے، لیکن ساری توجہ اپنی جنگ کی بجائے باپ کی جنگ کی طرف تھی۔ ذہن بار بار باپ کی طرف جاتا، چہرہ اسی طرف دیکھتے، اور جب دیکھتے تو تڑپ جاتے کہ جرہ کے مقابلے میں جو جاتا وہ شہید ہو جاتا، قتل ہو جاتا۔ جرہ نے پھر چند صحابہ کو شہید کر دیا۔ حضرت ابو عبیدہ نے دیکھا کہ یہ اس طرح ہی اگر قتل کرتا رہا ایسا نہ ہو کہ مشرکین کی فتح ہو جائے اور مسلمانوں کی شکست ہو جائے۔ پھر گھوڑا لے کر سرکار کی خدمت میں حاضر ہوئے، پھر اترتے ہیں گھوڑے سے، بارگاہ رسول میں حاضر ہوئے، دستبوسی کی، اللہ کے نبی آپ مجھے اجازت دیجئے، سرکار جرہ مسلسل مسلمانوں کو قتل کر رہا ہے، اگر یہی حال رہا تو شام تک کئی سو کئی ہزار لوگوں کو میرا باپ قتل کر دیں گا، ہمیں بڑا بھاری نقصان ہوگا، شکست یقینی ہو جائیں گی، مشرکین کے حوصلے بڑھ جائیں گے، سرکار مجھے اجازت دیجئے۔ آقا نے پھر کچھ سختی سے کہا اے ابو عبیدہ میں نے کہا نا تجھے اجازت نہیں ہے، پھر تم بار بار آتے ہو، جاؤ اب دوبارہ نہ آنا، تمہیں اجازت نہیں ہے۔ پھر حضرت ابو عبیدہ چلے گئے، میدان میں آئے، پھر دوسری بار بھی وہی کیفیت تھی، بار بار باپ کی طرف ہی ذہن جاتا ہے، بار بار باپ ہی کو دیکھتے ہیں۔ پھر دیکھتے ہیں کہ چند صحابہ کو جرہ نے قتل کیا، پھر ضبط نہ ہوا، پھر برداشت نہ ہوا، پھر حضور کی بارگاہ میں تیسری مرتبہ آتے ہیں، پھر اجازت طلب کرتے ہیں۔ تو اس بار تیسری بار سرکار نے بڑے سخت لہجے میں کہا کہ ابو عبیدہ تمہارے سمجھ میں نہیں آتا کہ میں کیا چاہتا ہوں، میں منع کرتا ہوں پھر آتے ہو، اب خبردار چوتھی بار میرے پاس ہرگز نہ آنا، تمہیں ہرگز اجازت نہیں دی جائیں گی۔ بہت سختی سے منع کیا۔ ابو عبیدہ آ گئے، اب مایوس ہو کر کہ حضور کی بالکل ممانعت اور سختی کے ساتھ ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ پھر حضرت ابو عبیدہ لڑنے لگے، مگر ذہن باپ کی طرف، باپ سے ہٹی نہیں رہی ہے نگاہ۔ جب دیکھا کہ پھر اس نے مسلمانوں کو شہید کیا، قتل کیا، اب برداشت سے باہر ہو گیا، اور یہ کہ رسول اللہ نے منع کیا تھا وہ چیز ذہن سے ایک لمحے کے لیے ختم ہو گئی۔ جوش جہاد میں اور باپ کی نفرت اور باپ کی وہ جنگ کی وجہ سے جو شدت ان میں پیدا ہو گئی تھی، اس کے پیش نظر آپ باپ کے قریب گھوڑا لے کر آتے اور بلند آواز سے کہا ہے جرہ اب تک جن سے تو نے لڑا وہ ہنر مند نہیں تھے، اب مجھ سے لڑا، مجھ سے دو ہاتھ ہو جائے، ہماری تلواریں فیصلہ کر لیں گی کون حق ہے اور کون باطل ہے۔ جب نام لے کے مخاطب کیا جرہ چوک گیا، نگاہ اٹھائی، سامنے بیٹا کھڑا تھا، سگا بیٹا، سوتیلا بھی نہیں تھا، سگا بیٹا تھا۔ کہا ابو عبیدہ محمد کے دین نے تجھے اتنا جری اور بے باک کر دیا کہ آج تو باپ کا نام لینے لگا ہے، مجھے جرہ کہہ کر مخاطب کرتا ہے، تو نے مجھے باپ نہیں کہا، ابا نہیں کہا، کیا اتنا تو جری ہو گیا؟ کہا کیا جرہ سن، ہاں میں تیرا نام اس لیے لے رہا ہوں کہ کفر اور اسلام کا رشتہ کبھی قائم نہیں ہو سکتا، میں نے رسول سے محبت کا ایسا رشتہ قائم کر لیا ہے کہ اس رشتے کو میں قیامت تک برقرار رکھنے کے لیے ہر باطل رشتے کو کاٹنے کے لیے تیار ہوں۔
सुभान अल्लाह आज वही रिश्ते महकम और मुस्तहकम माने जाएंगे जिसका रिश्ता रसूल के रिश्ते से जुड़ा हुआ है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहब्बत वसल्लम। रसूल का बेशक। जिसका रिश्ता कायम है वही रिश्ते महकम और मुस्तहकम है, बाकी कोई रिश्ते हमारे नज़दीक अहमियत नहीं रखते। जरा भी अपने कुफर पर जरी और बेबाक था, उसने कहा अबू बैदा अच्छा ठीक है, अगर यही नौबत आ गई है कि तू अपना दीन बचाने के लिए बाप के कत्ल से गुरेज करने के लिए तैयार नहीं, तो मुझे भी अपने बातिल दीन से और धर्म से मोहब्बत है, मैं भी अपना धन बचाने के लिए बेटे की कुर्बानी देने के लिए तैयार हूँ, आओ तेरा और मेरा मुकाबला हो ही जाए। अब बाप बेटे का मुकाबला शुरू हुआ। जैसे ही बाप बेटे दस्तों गिरेबां हुए, तलवारें टकराने लगी, साहबा इकराम की कैफियत ये हुई कि साहबा ने अपनी तलवारों को मैदान में रख लिया, मुशरिकीन ने अपनी तलवारों को मैदान में डाल लिया, सब ने अपनी तलवार और हथियार रोक लिए। अब सबकी निगाह का मरकज बाप बेटे की जंग थी, सब इसी जंग का नजारा कर रहे हैं, क्योंकि कैफियत ये थी, सब जानते हैं कि अबू उबैदा जर्रा ये भी बहादुर है और जर्रा तो बहुत बड़ा बहादुर है। मुशरिकीन की ताकत का कुल सरमाया और मरकजियत थी उसकी। सब जानते थे कि अगर जर्रा फतेह याब हो गया और अबू उबैदा शहीद हो गए तो मुशरिकीन की फतह जो है वो यकीनी है, और अगर जर्रा मारा गया तो मुशरिकीन के कदम उखड़ जाएंगे। अब एक फैसला कुन मरहला आ चुका है, जंग या तो इधर है या तो इधर है, फतह और शिकस्त का दारो मदार अभी बाप बेटे की जंग पर है। अब सब उसी जंग का नजारा कर रहे हैं और देखने वाली निगाह बड़े हैरत से जंग को देख रही है। बाप बेटे की तलवारें टकराती रही, बिजलियां कूदती रही, चिंगारियां तलवारों से निकलती रही, और फिर अबू उबैदा ने नबी का एक नारा लिया, नारे तकबीर बुलंद किया, अल्लाह की बड़ाई बयान की, और उछलकर बाप के सर पर एक ऐसा वार किया कि बाप के सर को चकनाचूर किया और उसको कत्ल कर दिया। जर्रा मारा गया, बेटा फतह याब हो गया, बाप को शिकस्त हो गई। सहाबा इकराम ने जोश में नारे लगाए, अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह। सहाबा इकराम ने जोश में नारे लगाए, खुशी और मसरत का इजहार किया, मगर एक निगाह अबू उबैदा जर्रा को देख रही थी कि जर्रा पर क्या कैफियत है। क्या अबू उबैदा जर्रा भी खुश है बाप के कत्ल के बाद? देखने वाली निगाह ने देखा कि जर्रा तलवार के दस्ते पर अपनी थूड़ी को लगाए हुए रो रहे थे, तलवार से बाप का खून बह रहा था। नियत देखने वाली निगाह मौला अली की थी। मौला अली करीब गए, अबू उबैदा को बाजू से पकड़कर उठा के सहारा दिया, सीने से लगाया, तसल्ली दी, कहा आए अबू उबैदा मैं एहसास कर सकता हूँ, मैं समझ सकता हूँ कि आखिर तुमने उस बाप को कत्ल किया है। अगरचे वो मुशरिक था, मुशरिकीन की तरफ से, कुफ्फारों की तरफ से आया था, इस्लाम का दुश्मन बनकर आया था, लेकिन मुझे इस बात का एहसास है कि आखिर वो बाप था, उसने तुम्हें पैदा किया, तुम्हारी परवरिश की, तुम्हें तहजीब व तमद्दुन सिखाया, तुम्हें परवान चढ़ाया, इस लायक बनाया कि आज जो तुमने कारनामा अंजाम दिया, बाप की मोहब्बत का तकाजा है कि तुम रो। कहा कि माली कसम खुदा की आप गलत समझे, मैं इसलिए नहीं रो रहा हूं कि मैंने बाप को मारा है, इसलिए अफसुर्दा नहीं है कि बाप मेरी तलवार से कत्ल हुआ है, मैं रो इस बात पे ला रहा हूं कि मेरा ईमान बर्बाद हो गया, मैं तबाह और हलाक हो गया। अल्लाह के नबी ने मना किया था बाप के मुकाबले में ना जाना, मैंने नबी की नाफरमानी की है, मैंने सरकार के हुक्म उदोली की है, सरकार के हुक्म को पश्च पुष्ट डाला है, मेरी आखिरत तबाह हो गई, मेरा ईमान बर्बाद हो गया, अब मेरा कोई ठिकाना नहीं। क़यामत के दिन रब तबारक व तआला इस बुनियाद पर मुझे जहन्नम में डालेगा कि मैंने उसके नबी की नाफरमानी की है, अब मेरा कोई सहारा नहीं रहा, मैं नबी का नाफरमाना गुनाहगार हूँ। मौला अली ने तसल्ली दी, ऐ अबू उबैदा गम न करो, बारगाह रसूल में जाओ, सरकार के कदमे नाज़मीन से लिपट जाओ, रसूल के कदमों में सर रख दो, माफी तलब करो। ये वही बारगाह है जिसकी बारगाह में हमें रब पुकार के ये कहता है वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाओ, ऐ लोगों जब तुम अपनी जानों पे जुल्म करो मेरे महबूब की बारगाह में आ जाओ। सुभान अल्लाह। मेरा महबूब अगर तुम्हारी सिफारिश करे लवाजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा, अल्लाह को तौबा कबूल करने वाला पाओगे। तो जाओ रसूल की बारगाह में, सरकार के कदमों में जाकर एतराफ़ कर लो गुनाहों का, इकरार कर लो, माफ़ी तलब करो। आका ने अपने दस्ते मुबारक को उठा दिया, तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा, गुनाह दरगुजर कर दिए जाएंगे। जब मौला अली ने तसल्ली दी, हज़रत अबू उबैदा इब्न जर्राह को तसल्ली मिली, आपने अपना इमामा खोला और गले में लपेट लिया। यह अहले अरब की आदत थी, रिवाज था कि जब किसी बड़े पापी और मुजरिम को लाया जाता था उसके गले में इमामा लपेट दिया जाता था। जैसे आज हमारे हिंदुस्तान के कानून के तहत जब किसी बड़े मुजरिम को ले जाते हैं तो हथकड़ी लगा के ले जाते हैं ताकि देखने वालों को इबरत हो कि साहब ये बहुत बड़ा मुजरिम है। अरब का दस्तूर था कि जब बड़े मुजरिम को लाया जाता अदालत में, उसी का इमामा खोल के उसके सर में गले में लपेट दिया जाता था। आपने खुद अपने इमामे को लिया,
گلے میں لپیٹا اور اس کے ایک سرے کو اپنے ہاتھ میں پکڑ لیا اور اسی کو کھینچتے ہوئے اس عالم میں جا رہے، گویا خود ہی مجرم ہے اور خود ہی پولیس کا فریضہ انجام دے رہے اور اپنے مجرمانہ وجود کو بارگاہ رسالت تک پیش کر رہے ہیں۔ حضور کی خدمت میں گئے اور جانے کے بعد سرکار کے قدموں سے لپٹ گئے، رونے لگے، آنسوں کے دھارے بہنے لگے، نبی کریم کے جو ہے پائے اقدس پر آنسو گرتے ہیں، یا رسول اللہ میں آپ کا مجرم ہوں، سرکار میں نے جرم کیا ہے، میں مجرم ہوں آقا، مجھے ساتھ لے لو کہ رستے میں ہیں جا بجا تھانے والے۔ اے اللہ کے نبی مجھ سے جرم ہو گیا ہے۔ اے ابو عبیدہ کیا جرم ہوا تجھ سے؟ کس جرم کے لیے آیا ہے؟ کس کی معافی طلب کر رہا ہے؟ اللہ کے نبی آپ نے منع کیا تھا کہ باپ کے مقابلے میں نہ جانا۔ سرکار میں باپ کے مقابلے میں گیا، میں نے جنگ بھی کیا اور جرہ کو قتل بھی کر دیا، میرا ایمان تباہ ہو گیا سرکار، میرا ایمان برباد ہو گیا، میرا اسلام ختم ہو گیا، میں تباہ و برباد ہو گیا، میں ہلاک ہو گیا اللہ کے نبی، میں مجرم ہوں سرکار، میں اپنے جرم کا اقرار کرتا ہوں، اپنی نافرمانیوں کا اقرار کرتا ہوں۔ سرکار نے مسکرایا، ان کے ہاتھوں اور بازو کو پکڑ کے اٹھایا، سینے سے لگایا، کہا ابو عبیدہ میری ممانعت ایک حکمت کے تحت تھی، باخدا اللہ اور اس کا رسول تم سے راضی ہے، تم غم نہ کرو، اللہ رسول تم سے راضی ہے۔ میری تو ممانعت کی وجہ ایک حکمت کی بنیاد بھی تھی، یہ نہیں کہ میں اس قتل کو پسند نہیں کرتا تھا، جاؤ اللہ رسول تم سے راضی ہوئے اور تمہیں بشارت دیتے کہ تمہارے گناہوں کو درگزر کر دیا گیا ہے۔ جیسے ہی بشارت کا یہ فرمان بارگاہ رسالت سے جاری ہوا، ابو عبیدہ ابن جراح خوشی کے مارے اچھل کر گھوڑے پہ بیٹھے، اب بڑے جوش کے ساتھ میدان جہاد کی طرف گئے کہ اب میں مجرم نہیں ہوں، اب میں پاپی نہیں ہوں، میں بخشوا ہوں، نجات یافتہ ہوں۔ آقا ابو عبیدہ ابن جراح کی اس جرأت کو دیکھ کر، اس شہانہ انداز کو دیکھ کر مسکراتے اور صحابہ کو مخاطب کر کے کہتے، اے لوگوں دیکھا یہ ابو عبیدہ ہے جس نے میری محبت کی خاطر اپنے باپ کو بھی قتل کر دیا ہے، جس کو زمین پر چلتا پھرتا جنتی دیکھنا ہو وہ ابو عبیدہ ابن جراح کو دیکھ لیا کرے۔ اور بعد میں پھر عشرہ مبشرہ میں شامل ہوئے ہیں۔ یہ تو جنت کے حقدار اتنی آسانی سے نہیں ہوئے ہیں یہ لوگ، یہ محبت رسول کے تقاضے تھے انہوں نے جن چیزوں نے انہیں رسول اللہ سے اتنا قریب کر دیا ہے۔ اور اس معاملے میں صرف صحابہ ہی نہیں، ایک خاتون کا تو واقعہ میں بیان کر چکا جو اپنے بچے کو قربان کرنے کے لیے بارگاہ رسالت میں حاضر کرتی ہے۔ ایسی خواتین کے کتنے واقعات آپ کو تاریخ میں ملیں گی کہ جنہوں نے اپنے بیٹوں کو رسول اللہ کی بارگاہ میں، حضرت ام عمارہ کا ایک تاریخی کردار ہے جنہوں نے اپنے بیٹوں کو بھی اسلام کی خاطر قربان کیا، شوہر کو قربان کیا، اور جب بیٹے اور شوہر خود قربان ہو گئے خود تلوار لے کے میدان جہاد میں اتر پڑتی ہے اور اس کے بعد لڑتی ہے حضرت ام عمارہ، یہاں تک لڑتی رہی کہ اتنی زخمی ہوئی، اتنے تیر سینے میں پیوست ہو گئے کہ اب چلنا بھی دوبارہ ہو گیا، زمین پر گر پڑی۔ کچھ صحابہ گئے، ضعیف العمر بڑھیا تھی، ضعیفہ تھی، اس ضعف کے عالم میں اس نے جہاد کیا۔ جب لوگوں نے پوچھا ہے ام عمارہ تمہاری آخری خواہش؟ کہا صرف ایک خواہش ہے، میں چل نہیں سکتی، اٹھ نہیں سکتی، اے میرے بچوں مجھے اٹھاؤ اور رسول کے پاس لے جاؤ، میں اپنی آخری سانسیں محمد کے قدموں میں گزارنا چاہتی ہوں، میرا دم نکلے تو رسول اللہ کے قدموں میں نکلے۔ صحابہ کرام اٹھا کر لے کر پہنچتے ہیں اور حضور کے قدموں میں جب رکھ دیا، اسی عالم میں ام عمارہ کا انتقال عرض کرتی، یا رسول اللہ آپ مجھ سے راضی ہے یا نہیں؟ سرکار کی آنکھوں میں آنسو ٹکا، ام عمارہ میں بھی راضی ہوا اور اللہ بھی راضی ہو گیا، میں دیکھ رہا ہوں کہ تیرا شوہر جنت میں تیرے انتظار میں، جا اور جنت میں اپنے شوہر اور اپنے بیٹے سے ملاقات کر۔ آنکھیں بند ہوتی ہے اور روح پرواز ہوتی ہے۔ ایسی ایسی تاریخ کے واقعات ملتے ہیں کہ بچے قربان کیے خواتین نے، اپنی جانوں کو قربان کر دیے۔ حضرت ایک ام حرام کر کے ایک صحابی ہے، کس کے واقعات میں بتاؤں، ایک لمبا ہے اور ایک حضرت ایک بچے صحابی ہے، بہت سارے واقعات ہیں لیکن وقت کا اتنا تقاضا نہیں ہے، بس ایک خاتون کا میں ذکر کرتا ہوں۔ ابو سفیان کی بیٹی ہے ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام المومنین، نبی کے نکاح میں ہے، امیر معاویہ کی بہن ہے۔ یہ مدینہ آ گئی رسول اللہ کے ساتھ ہجرت کر کے۔ ابو سفیان باپ کفر کی حالت میں، بیٹی ایمان لا چکی ہے، نبی کی زوجیت میں ام المومنین کے خطاب سے سرفراز ہوئی ہے۔ صلح حدیبیہ کے بعد جب معاہدہ ختم ہونے پر آیا، کچھ سال کا معاہدہ تھا، ابو سفیان نے چاہا کہ اس معاہدے کو بڑھا دیا جائے۔ وجہ یہ تھی کہ مسلمان مضبوط ہو گئے تھے، ابو سفیان کو اندیشہ تھا کہ اگر مسلمانوں نے مکے پہ حملہ کر دیا ہم مسلمانوں کا مقابلہ نہیں کر پائیں گے، لہٰذا بہتر ہے کہ اس معاہدے کو بڑھا دیا جائے۔ معاہدہ بڑھانے کی نیت سے ابو سفیان مدینے میں آتے ہیں۔
سرکار کسی ضروری کام سے مدینے سے باہر تشریف لے گئے ہوئے تھے. ابو سفیان کی ملاقات رسول اللہ سے نہیں ہوئی. خیال کیا کہ جب تک رسول آتے ہیں چلو بیٹی سے ہی ملاتے ہیں, اب آئے ہیں مدینے میں تو بیٹی سے ہی ملاقات کر لیں. پوچھا بھائی ام حبیبہ میری بیٹی کا حجرہ کون سا ہے؟ صحابہ نے بتا دیا یہی آپ کی بیٹی کا حجرہ ہے. آواز لگائی, بیٹی نے دروازہ کھولا. کہا اے باپ کیسے آنا ہوا؟ کہا رسول اللہ سے ملاقات کے لیے آیا تھا, سرکار سے ملاقات نہیں ہوئی, سوچا تم ہی سے ملاقات کر لو. کہا ٹھیک ہے آئے ہو تو مل لو. حجرے میں داخل ہوئے, ایک جگہ بستر بچھا ہوا تھا رسول اللہ کا جس پہ سرکار آرام فرماتے تھے. ابو سفیان نے بیٹھنے کے لیے دیکھا کوئی جگہ نہیں ہے, وہی ایک بستر ہے, ایک کھٹیا تھی, کھاٹ پہ بستر تھا. بس اسی بستر پہ جیسے ابو سفیان بیٹھنا چاہتا تھا بیٹی ام حبیبہ نے بستر کو کھینچ لیا. سردار تھا ابو سفیان, کوئی معمولی شخص تو نہیں تھا. آپ تصور کرو ایک عزت دار آدمی ہو, آپ اپنے گھر پہ بلائیں, صوفے کی طرف اشارہ کریں اور جب وہ صوفے پہ بیٹھنے لگے تو آپ صوفہ ہی ہٹا دیں, وہ ٹکیں گا آدمی؟ کتنی بڑی بے عزتی محسوس کریں گا. وہی ہوا, ابو سفیان سردار تھا, غصے میں آیا. کہا بیٹی یہ کیا حرکت ہے؟ کیا تو یہ سمجھتی ہے کہ بستر میرے لائق نہیں؟ کہا نہیں تو اس بستر کے لائق نہیں, یہ کسی معمولی ذات کا بستر نہیں, یہ رسول اللہ کا بستر اقدس ہے اور میں گوارا نہیں کرتی کہ ایک ناپاک جسم مشرک اس کے اوپر بیٹھے. باپ اور بیٹی کے رشتے نہیں دیکھے گئے بھائی صاحب, یہ خواتین کا عالم تھا. حضرت معاذ کر کے ایک صحابی ہے, معاذ ہے غالباً, چھوٹے صحابی تھے, ان کے والد غزوہ بدر احد میں شہید ہو گئے. 8 سال کی عمر تھی حضرت معاذ کی. ایک معاذ وہ ہے جو دوسرے ہیں جنہوں نے بشری اعتبار سے گناہ سرزد ہو گیا تھا, سرکار نے, ہاں حضرت اعلیٰ, معاذ نہیں ہے معاف کرنا, اعلیٰ, حضرت اعلیٰ عین سے, یہ صحابی ہے, کم سن صحابی, 8 سال کی عمر تھی ان کی. والد کا انتقال ہو گیا صاحب, غزوہ احد میں شہید ہو گئے. جس وقت شہید ہوئے یہ کچھ 6-7 سال کے کچھ تھے, یعنی چھوٹے ہی تھے اس وقت. اپنی ماں سے ہمیشہ پوچھتے کہ ہمارے ابو کہاں ہیں؟ ماں کہتی بیٹا تمہارے والد شہید ہو گئے. بڑی نیک پارسا ایک لوتا بیٹے تھے حضرت اعلیٰ. یہاں تک کہ ایک مرتبہ عید کا دن تھا, دیکھا کہ سارے بچے اپنے باپ کے ساتھ, اپنے والدین کے ساتھ, والد کے ساتھ عیدگاہ جا رہے ہیں, میرا تو کوئی والد نہیں ہے, تنہا ہو, رونے لگے. مشہور واقعہ آپ نے سنا ہوگا, روتے ہوئے حضور کے حجرے کے پاس گئے اور باہر بیٹھ کے حضور کے حجرے اقدس کی دیوار سے ٹیک لگا کے رونے لگے. اس وقت سرکار کی بارگاہ میں حضرت علی موجود تھے. کہا علی دیکھو ایک بچے کے رونے کی آواز آ رہی ہے, یہ کون بچہ ہے جو رو رہا ہے؟ حضرت مولا علی باہر آئے, دیکھا 6 سال کا ایک ننھا سا بچہ بیٹھا ہے, 6 سال کا. کہا کہ کیا نام ہے بیٹا, کیوں رو رہے ہو؟ کہا میرا نام اعلیٰ ہے. کیوں رو رہے ہو؟ کہا میں اپنا درد اور اپنا شکوہ رسول اللہ سے بیان کروں گا. اچھا آؤ میں رسول تک تمہیں پہنچاتا ہوں. مولا علی نے گود میں اٹھایا, سرکار کی خدمت میں لایا. حضور یہ بچہ ہے, رو رہا ہے. سرکار نے محبت کی, پیار کیا, بوسہ دیا رخسار کو. کہا کیا نام ہے بیٹے تمہارے؟ حضور میرا نام اعلیٰ ہے. کس کے بیٹے ہو؟ فلاں اپنے فلاں کا بیٹا ہوں. کیوں رو رہے ہو؟ سرکار میرے والد احد میں شہید ہو گئے, میری والدہ ہے, میرا کوئی نہیں. آج میں نے عیدگاہ میں سب کو جاتے ہوئے دیکھا, میرے بھی والد ہوتے وہ بھی مجھے عیدگاہ لے جاتے, مجھے آج اپنے والد کی بڑی یاد آئی. سرکار نے کہا تم پسند نہیں کرتے کہ میں تمہارے باپ کی جگہ رہوں؟ عائشہ تمہاری ماں کی جگہ رہے, فاطمہ تمہاری بہن ہو, علی تمہارے بھائی ہو. کہا یا رسول اللہ ایسے رشتہ دار تو قسمت والوں کو ملتے ہیں, میں راضی ہو گیا. سرکار نے کہا اعلیٰ تمہاری باتیں بڑی اچھی لگی, اس کم سنی میں اتنی اچھی باتیں کرتے ہو, کتنا اچھا ہو کہ تم ہم سے ملاقات کے لیے آتے رہو. اعلیٰ چلے گئے, اکثر ملاقات کے لیے آتے حضور کے حجرے پہ. سرکار بڑی محبت سے پیش آتے, ایسی ہی محبت کرتے جیسے اولاد سے محبت کی جاتی ہے. ایک جنگ کا موقع آیا, غالباً غزوہ خیبر تھی یا خندقی تھی. سرکار کے منادی نے جب اعلان کیا کہ اپنے اسلام کو, اپنے آپ کو پیش کرو اسلام کی خاطر, جوان آئے, بوڑھے آئے, جو اعلان میں سنا چکا. اعلیٰ اپنی والدہ کے پاس آتے, امی جان مجھے اجازت دیجیے. 8 سال کی عمر تھی اس وقت. کہا بیٹا تم تو بڑے کم سن ہو, تمہیں کیسے اجازت دے سکتی ہوں؟ کہا امی جان آپ میری کم سینی پہ نہ جائیے, آپ یہ بھی تو دیکھیے میرے والد کون تھے, بہادر تھے, میں انہی کا بیٹا ہوں. آپ میری کم سین کو نہ جانیے. چھوٹی سی ننھی سی ایک تلوار تھی جس سے وہ مشق کیا کرتے تھے, اس تلوار کو لہرا کے اعلیٰ کہتے امی جان اس تلوار کو معمولی نہ سمجھیے, یہ بہت خوب خون چوسنا جانتی ہے دشمنوں کا.
مجھے اجازت دیجیے. کہا بیٹا تجھے میں اجازت نہیں دے سکتی, کام میں آپ کو اجازت دینی ہوگی. ضد بڑی, ماں نے ڈانٹا, کا خبردار اللہ, بس میں نے کہہ دیا نا خاموش ہو جاؤ, تمہیں اجازت نہیں دی جائیں گی. سختی سے ڈانٹا, خاموش کرا دیا. ادب جانتے تھے, ماں کی نافرمانی نہیں کی جا سکتی, ماں کی اجازت کے بغیر جہاد پہ جانا جائز نہیں. اللہ رونے لگے, کمرے میں بیٹھے سوچ رہے کیا کیا جائے. ایک تدبیر دماغ میں آتی ہے, یہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانے کیسے جان دینے کے لیے بے چین رہتے تھے. ارے یہ تو چھوڑو یار, وہ روایت پڑھی تھی تو میں ہل گیا تھا بھائی. سرکار نے جب حج فرمایا, ایک ہی حج تاریخ کا, اللہ کے نبی نے قربانی کے لیے مینڈوں اور بھیڑوں کو بلایا, کالی مینڈے لاؤ. اور راوی حدیث کرتے ہیں کہ جب سرکار نے ذبح کرنا شروع کیا, ہر جانور دوسرے جانور کو سنگ مار کے آگے آتا تھا. سبحان لوگوں نے کہا اللہ کے نبی یہ کیا ماجرا ہے, جانور آپس میں لڑتے ہیں اور آپ کے قریب آنے کے لیے کوشش کرتے ہیں. تو سرکار مسکرائے, کہا ہر جانور چاہتا وہ میرے ہاتھ سے ذبح کیا جائے. اور وہ دوسرا ایک جو جانور ہے وہ ڈرتا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ حضور چند جانوروں کو ذبح کرے اور باقی کو چھوڑ دے, یا دوسروں کو کہہ دیا جائے کہ تم ذبح کر لو. ہر کوئی چاہتا ہے کہ اسے یہ سعادت ملے کہ وہ میرے ہاتھ سے ذبح ہو. امام طحاوی نے اس کو معنی الاثار میں حدیث لکھا, انداز لگا یہ جانور بھی نبی پر اپنی جان دینے کے لیے بے چین رہا کرتے تھے, ورنہ ہمارے جانور کو کھینچ کے لے جانا پڑتا ہے, اڑ جاتا ہے بھائی صاحب, وہ اس کو چارہ دکھانا پڑتا ہے, چل چل کھینچ کے لے جاتا, تو اس کے بھی سمجھ میں آ جاتا ہے کہ آج میری خیر نہیں ہے. تو سرکار پھر جب جانور جانثاری کرے تو انسان ہے, اشرف المخلوقات ہے. یہاں جان دینے کے لیے رویا جا رہا ہے, ضد کی جا رہی ہے, جان بچانے کے لیے نہیں. ہم جان بچانے کے بہانے ڈھونڈتے, وہ جان دینے کے بہانے ڈھونڈا کرتے تھے. رونے لگے. اچانک ایک تدبیر آئی حضرت اعلیٰ کے ذہن میں, دوڑتے ہوئے گئے حضرت عمر کی ابو بکر کی خدمت میں. کہا ابو بکر آپ رسول اللہ کے رفیق غار ہے, میری ماں نے جہاد پہ جانے سے انکار کر دیا ہے, میں چاہتا ہوں آپ چلیے میری والدہ کو سمجھائیے, وہ آپ کی بات نہیں ٹالیں گی. ابو بکر نے کہا بیٹا ٹھیک تو کہتی ہے تمہاری ماں, تمہاری عمر ہے کتنی, کتنے سال کے ہو تم؟ بڑا سینہ پھلا کے کہا 8 سال کا ہوں. کہا بیٹا بہت کم عمر ہے, مجھے لگتا ہے کہ رسول اللہ بھی تمہیں اجازت نہیں دیں گے. کہا حضور سے اجازت لینا وہ میرا کام ہے, آپ تو ماں سے اجازت دلوا دیجئے. کہا اچھا چلو تم ضد کرتے ہیں تو میں بات کرتا ہوں. آئے, دروازے کے باہر سے آواز دی, اے ام اعلیٰ تم پر سلامتی ہو, میں ابو بکر. کہا آپ پر بھی سلامتی ہو اے رسول اللہ کے جانثار, کیسے زحمت فرمائی. میں اعلیٰ کے لیے جہاد پہ لے جانے کے لیے اجازت طلب کرنے آیا ہوں. اندر سے اعلیٰ کی والدہ کی آواز آتی ہے, اللہ کے واسطے مجھ پہ رحم کیجیے ابو بکر, آپ اتنے ضعیف العمر, میں معمر صحابی ہے, آپ نہیں سمجھتے کہ میرا ایک لوتا بیٹا ہے 8 سال کا ہے, آپ جانتے جنگ کا انجام کیا ہوگا, 8 سال کا بچہ بھی کوئی مقابلہ کرتا ہے, سوائے شہید اور قتل ہونے کے کیا کر سکتا ہے. لہٰذا آپ مجھ پہ رحم کریں, میں بیوہ تو ہوں کہ آپ ایک بچے کی ماں بھی رہنا نہیں دینا چاہتے آپ. جب یہ جملے کہے تو ابو بکر لرز گئے, واپس آئے, کہا بیٹا اعلیٰ تم نے سن لیا تمہاری ماں کے کیا الفاظ ہیں, اب اس سے سامعین حضرات اس بیان کو مکمل سماعت فرمائیں. آپ سبھی سے دلی گزارش ہے کہ کلیم صدیقی صاحب کے لیے اور قمر عثمان غنی صاحب کے لیے زیادہ سے زیادہ دعا کرے. رب و تبارک و تعالیٰ اپنے پیارے نبی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں انہیں غیب سے مدد عطا فرمائے. آمین ثم آمین یا رب العالمین. سامعین حضرات اس چینل پہ اگر نئے جڑے ہیں, پہلی بار آئے ہیں, تو اس چینل کو سبسکرائب کر لے اور بیل آئیکن بٹن کو بھی آن کر دے, تاکہ آپ کے پاس دین اسلام سے جڑی ہوئی ہر بات آپ تک پہنچتا رہے. اس تقریر کو مکمل سماعت فرمائیں. منوا سکتی ہے اور وہ رسول اللہ کی ذات صلی اللہ علیہ پہلے وسلم. سرکار کو ہی منانا پڑے گا. ایک ہیلا تراشا, سرکار کے حجرے کے باہر گئے اور پھر وہی انداز اختیار کیا جو 6 سال کی عمر میں انداز کیا, حجرے کے باہر بیٹھ کے رو رہے ہیں اور جان بوجھ کے آوازیں نکال کے روتے تھے. راوی کہتے ہیں کہ جان بوجھ کے اتنی آوازوں سے رو رہے تھے کہ تاکہ حجرے رسول تک آواز جائے. سرکار جنگ کے حالات پر صحابہ کو لے کر گفتگو کر رہے تھے, مولا علی ساتھ میں موجود تھے. پھر سرکار نے کہا علی سن رہے ہو, یہ رونے کی آواز آ رہی ہے.
کوئی بچہ معلوم ہوتا ہے جو رو رہا ہے، کہاں یا رسول اللہ، کہا دیکھو یہ کون بچہ ہے، باہر آئے حضور یہ آلہ ہے، کہا کیا بات ہے یہ ہمیشہ حجرے پر آ کے روتا ہی رہتا ہے، لے آؤ اندر، لائے، اے آلہ آپ کیوں رو رہے ہو؟ اے اللہ کے نبی میں جہاد پر جانا چاہتا ہوں، ماں جو ہے انکار کرتی ہے۔ سرکار نے کہا صحیح تو کہتی ہے تمہاری والدہ، کہا یا رسول اللہ میری خواہش ہے، آپ میری کمسینی پر نہ جائیے، پھر چھوٹی سی ننھی سی تلوار نکالی، اے اللہ کے نبی میں قسم کھا کے وعدہ کرتا ہوں کہ یہ تلوار آپ کی حفاظت کرنا خوب جانتی ہے، آپ اجازت دے سبحان سرکار۔ اللہ، حضور نے سمجھایا، لیکن آلہ بہت چالاک تھے، سرکار کے قدموں میں گر گئے، قدموں سے لپٹ گئے، اے اللہ کے نبی میں ان قدموں کو اس وقت تک نہیں چھوڑوں گا جب تک آپ مجھے جہاد پر لے جانے کے لیے راضی نہ ہو جائے، میں ان سبحان قدموں میں اللہ، جان دے دوں گا، چھوڑوں گا نہیں۔ جب سرکار نے یہ جذبات اور کیفیت دیکھی، علی سے کہا علی جاؤ ان کی ماں سے اجازت لے لو، اور کہنا ہے کہ رسول اللہ اجازت طلب کرتے ہیں، اللہ اکبر، اللہ ساری اکبر، کائنات رسول سے اجازت لیتی ہے، رسول ان کے لیے اجازت لے رہے ہیں۔ مولا علی آئے، سبحان سلام کیا، اللہ، السلام علیکم ام اعلیٰ، میں علی ابن ابی طالب، اے علی آپ کیسے آئے؟ اللہ کے لیے اجازت کے لیے آئے، واللہ کیا یہ مجھ پہ ظلم ہے کہ پہلے ابو بکر آتے ہیں پھر عمر آتے ہیں، اب آپ چلیں آئے داماد رسول؟ کہا میں نہیں آیا ہوں، رسول کی طرف سے بھیجا گیا ہے۔ کہا رسول اللہ نے سبحان بھیجا، اللہ، حضور کیا چاہتے ہیں؟ کہا حضور چاہتے ہیں کہ اعلیٰ ان کے ساتھ جہاد پہ جائے۔ کہا باخدا میں نے ابو بکر کو انکار کیا، عمر کو انکار کیا، قسم خدا کی آپ آتے آپ کو بھی انکار کرتی، مگر سرکار نے بھیجا تو ایک اعلیٰ کیا ہے، ہزاروں اعلیٰ حضور پر نثار ہے، بخوشی سبحان آپ اب اللہ، اعلیٰ کو لے سبحان جائیں۔ اللہ، اب میں اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا جب رسول اللہ، سرکار ہی نے حکم دیا ہے تو پھر مجال نہیں ہے۔ اب تو ہمارا حال یہ ہے کہ سمینا و اطاعنا، ہم نے سنا اور اطاعت کی، جائیے آپ اعلیٰ کو لے جائیے۔ سرکار نے اعلیٰ کو ساتھ لیا، میدان جہاد میں اترے۔ ایک موقع یہ آیا کہ دشمن حاوی ہوا، جنگ شدید ہوئی، اور دشمنوں نے کوشش کی کہ رسول اللہ کو شہید کیا جائے۔ حضور کی طرف دشمن کی ایک ٹولی ٹوٹ پڑی، اعلیٰ ان اصحاب میں تھے جو رسول اللہ کی حفاظت میں متعین تھے۔ اعلیٰ نے لڑنا شروع کیا، سبحان اللہ، ننھے سے 8 سال کا بچہ رسول اللہ کی حفاظت کر رہا ہے۔ دشمن نے دیکھا 8 سال کا بچہ بڑی جانبازی سے لڑ رہا ہے، جو سامنے جاتا اعلیٰ کی ننھی تلوار اٹھتی اور اس کی گردن تن سے جدا کر دیتی۔ اعلیٰ نے کئی مشرکین اور کفاروں کو جہنم پہنچایا۔ دشمن نے دیکھا چاروں طرف سے تیر برسانے لگے، اور جب حضور کی طرف جس طرف سے تیر آتے، اعلیٰ اپنے آپ کو حضور کسی پر بنا کے وہ تیر اپنے سینے پہ لے لیتے۔ کہا سبحان جاتا ہے کہ اللہ، 36 تیر آپ کے سینے میں پیوست ہوئے۔ ننھے سے شہزادے پہ گشی تاری ہوئی گرے، سرکار تشریف لائے، اعلیٰ کو سہارا دیا، زانو پہ سر رکھا، بالکل وہی منظر نظر آتا ہے جب میں پڑھ رہا تھا جو کربلا میں امام حسین کا منظر تھا۔ سرکار نے اپنے زانو پہ رکھا، گرد و غبار صاف کیا، اعلیٰ نے آنکھیں کھولی، اللہ کے نبی آپ مجھ سے راضی ہے یا نہیں؟ کہا میں تجھ سے راضی ہوا، رسول بھی راضی ہوئے، جاؤ دیکھو تمہارے والی جنت میں تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ اعلیٰ کی آنکھیں بند ہو گئی، شہادت واقع ہو گئی۔ بہرحال اللہ نے مسلمانوں کو عظیم فتح سے نوازا، فاتح یاب لشکر اسلام مدینے میں داخل ہوتا ہے۔ سب سے آگے ابو بکر صدیق، ابو بکر صدیق ہے، جھنڈا لیے ہوئے ہاتھ میں۔ سردار ہوتے تھے الگ الگ ٹکڑیوں کے، اور ہر ٹکڑی کا سردار حضرت اسود کا اپنا ایک کردار ہے۔ ایک صحابی گزرے حضرت اسود، ان کو اسود کہا جاتا تھا، بڑے سیاہ فام کالے رنگ کے تھے صاحب۔ انہوں نے اپنے لیے رسول اللہ کی بارگاہ میں کیسی قربانیاں پیش کی۔ یہ سب ایک ایک اگر میں واقعات بتاؤں تو ایک طویل گفتگو ہو سکتی ہے، ایک طویل بیان کی ضرورت ہے۔ یہ چھوٹا اور مختصر سا وقت اس کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ ایک عاشق رسول میں اویس کرنی کا بھی نام آتا ہے، کیسے عاشق رسول تھے۔ امام مالک کا نام آتا ہے، حضرت ابو محذورہ ہے۔ اب حضرت ابو محذورہ کے بارے میں امام قاضی عیاض، امام بخاری تاریخ الکبیر میں، امام قاضی عیاض اپنی شفا میں لکھتے ہیں، امام حاکم نے لکھا المستدرک میں، امام طبرانی نے المعجم الکبیر میں لکھا، متعدد علماء نے لکھا ہے کہ ان کے بال بڑے لمبے تھے۔ حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وضو کرتے مسا کرنے کے لیے جب امامہ کھولتے بال کھل جاتے، جوڑا باندھ کے رکھتے تھے، وہ بال کھلتے اور جب وہ لڑ گرتی تو آپ کے گھٹنے تک آتی تھی، اتنے لمبے بالوں کی لڑ تھی۔ آج کا وہابی بولتا بدعت ہے، یہ فتوے لگا دیتا ہے ان کے اوپر، مگر یہ عاشق رسول کیسے عاشق تھے۔
ताबईन ने उनसे पूछा, है साहब के रसूल, क्या रसूलुल्लाह की वो हदीस आपके कानों तक नहीं पहुंची? सरकार ने कहा, अल्लाह की लानत उस मर्द पर जो औरत की मुशाबियत करे, अल्लाह की लानत उस औरत पर जो मर्द की मुशाबियत करे। ये लंबे बाल तो औरतें रखा करती हैं, आपने ये लंबे बाल इतने क्यों रखे हैं? घुटने तक आते हैं, कटाते क्यों नहीं आप इन्हें? उन्होंने कहा, सुनो, तुम क्या जानो इन बालों की असमत क्या है, सुभान अल्लाह। इनकी उल्फत क्या है। जब मैं छोटा था, मेरी माँ रसूलुल्लाह की बारगाह में मुझे ले गई और कहा, या रसूलुल्लाह मेरे बेटे के लिए दुआ फरमा दे। सरकार ने मोहब्बत से मेरे सर पर हाथ फेरा और दुआ की। मेरी माँ ने कहा, बेटा है अबू महजूरा, अब उन बालों को कभी ना काटना जिस पर रसूलुल्लाह का दस्ते मुबारक लग गया है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुझे हया आती है कि उन बालों को काट के नालों में फेंक दूं जिन बालों पे नबी का दस्ते मुबारक लगा है। अंदाजा लगाइए, जो नबी के छुए बालों को काटना गवारा ना करे, रसूलुल्लाह की जात से कितनी मोहब्बत करते होंगे। इमाम मालिक के बारे में लिखते हैं हज़रत शाह अब्दुल्ला अज़ीज़ मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह। इमाम काजी अयाद शिफा में लिखते हैं, इमाम गज़ाली हयाउल उलूम में लिखते हैं कि इमाम मालिक का आलम यह था, मदीने में आप कभी नालैन पहन के नहीं चलते थे, जूती नहीं पहनते थे, चप्पल नहीं पहनते थे, बरहेना पहर। और आज इसी चीज़ों को लोग बरेलवियत बोलते हैं, तंज करते हैं जाहिल जोहला जिनको मालूम ही नहीं कि अदब क्या होता है, ताज़ीम क्या होती है, मोहब्बत क्या होती है। बिद्दतों के नाम देते हैं खबीस इसको, पढ़ते कुछ है ही नहीं ये लोग। इमाम मालिक जो मसलक के इमाम हैं, 4 अइम्मा में से एक है, सुभान अल्लाह। और उनके बारे में हदीस पाक में आता आका फरमाते हैं कि एक वक्त ये आएगा कि इल्म हदीस में मदीने से बड़ा कोई आलिम रूए ज़मीन पर कोई दुनिया ना पाएंगी। लोग कहते हैं ये हदीस इमाम मालिक के बारे में आई है। एक वक्त ये था कि इमाम मालिक से बड़ा पूरे मदीने में क्या बल्कि पूरे अरब में कोई उनसे बड़ा मुहद्दिस नहीं था। हदीस की किताब बाज़ाब्ता लिखने वाली पहली शख्सियत इमाम मालिक है, अल-मुअत्ता के नाम से लिखी, मुअत्ता इमाम मालिक पहले ज़ात है। मगर इतना बड़ा वक्त का इमाम, अदब रसूल का आलम क्या था, मोहब्बत रसूल का आलम क्या था। नाले नहीं पहनते थे, कभी कदमों में जूती और चप्पल नहीं, नंगे पैर मदीने में घूमते थे। पूछा गया, इमाम मालिक इतने बड़े इमामों के बरहना पैर घूमते हो? कहा, मुझे हया और शर्म आती है कि जिस सरजमीन पर नबी के कदमे नाज़मीन लगे हो, मैं अपने चप्पल और जूतों से उसको रोंदूं। सवारी पर मदीने पे नहीं चलते थे। कज़ाए हाजत का जब वक्त आता, जब आपको पखाना करना होता, मदीने से बाहर जाते। मदीने में भी वो नहीं करते थे, मदीने की सरहद से बाहर जाते और जैसे ही हाजत करते, तेजी खुदा के घर में अली की आमद है, खुदा के घर में शहादत है, अली का नारा दिलों की ताकत है, अली का जिक्र इबादत है, अली का जिक्र इबादत है। मेरी मिल्लत के नौजवान सुनो, अली है बोलता कुरान सुनो, हैदर मौला।